أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شوق، توجہ اور ادب سے عرض کر لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا جد الحسنین. اس مرکز اہل سنت کے امام و خطیب، منتظمہ کمیٹی، بزم حق چار یار کے جمیع کارکنان اور وہ تمام خوشبخت اہل ایمان جنہیں وحدہ لا شریک جل جلالہ کی بارگاہ سے شہدائے کربلا علیہم الرضوان کے حضور بالعموم سید الشہداء، ہمارے آقا و مولا ملجا ماوا، اگر ان کی وفاؤں میں ہم زندہ رہے، ان کے مشن سے مخلص رہے، ان کے نام پر ہم چالاکی، مکاری اور ہوشیاری سے بچتے رہے، اور ان کی مودت کا نور لیے اگر ہمیں موت نصیب ہوئی تو یقیناً بروز محشر ہمارے حامی و دستگیر، ہمارے شفیع و وکیل حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک نبی علیہ السلام کی بعثت کے تقریباً 500 سال گزر جانے کے بعد سرزمین ہندوستان پر جس شخص نے کلمہ توحید کی خدمت کا بیڑا اٹھایا، بشروں کو انسان، انسانوں کو بندہ اور بندوں کو باکمال بنانے کا فریضہ جن کے سپرد ہوا، جن کا اسم گرامی حسن ہے، لقب معین الدین ہے، اور صبح قیامت تک وہ غریب نواز کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 4.5 پونے 500 سال گزرنے کے بعد، شہادت کے اس وقوع پذیر ہونے کے صدیوں بعد، اس شخص نے جسے نائب الرسول فی الہند کہا جاتا ہے، اور یہ لقب انہیں مجھ جیسے روزگار کے متلاشی خطیبوں اور نقیبوں نے نہیں دیا، یہ لقب ان کو وقت کے اہل اللہ نے عطا فرمایا ہے.
خوش آمدی کو مشہوری مل جاتی ہے، ولایت نہیں ملتی۔ چیلا مزاج مشہور ہو جاتا ہے، رب کا نہیں ہو سکتا۔ وقت کے اولیاء نے انہیں یہ لقب عطا فرمایا۔ وہ اپنے نانا جان، اپنے جد اعلیٰ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شہید ہوئے صدیاں بیت گئیں، عالم برزخ کا مقیم ہوئے صدیاں گزر گئیں، اور عالم دنیا میں بیٹھا ایک رب کا بندہ، اسی خاندان کا ایک فرد، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا محبوب و مقبول، امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کا معزون، 90 لاکھ غیر مسلموں کو ایمان کا نور دینے والا، کیا عرض کرتے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، عالم دنیا میں بیٹھا ہوا ایک شخص حسین پاک کی شاہی کو عالم برزخ کے لیے بیان نہیں فرما رہا، عالم دنیا کے لیے بیان فرما رہا، اس لیے کہ شاہی یا عالم دنیا میں چاہیے یا عالم قیامت میں چاہیے، بادشاہی یا عالم دنیا میں چاہیے یا عالم قیامت میں چاہیے، برزخ کا پورا دور شاہی اور بادشاہی سے ماورا دور ہے۔ شاہ است حسین، حسین ہیں، بود کا لفظ استعمال کیا ہوتا میرے پیر غریب نواز نے تو بات اور ہوتی، دنیا کی بات ہم مان لیتے تھے، آئے کام کیا چلے گئے، لیکن میرے پیر غریب نے فرمایا نہ، غریب نواز نے فرمایا نہ، تھے نہیں، حسین آج بھی ہیں، اگر ہیں تو ان کی حیثیت کیا ہے، اگر ہیں تو ان کا حال کیا ہے، اگر ہیں تو ان کا مقام کیا ہے، اگر ہیں تو ان کا تعارف کیا ہے، اگر ہیں تو ان کا کردار کیا ہے، فرمایا وہ ہیں اور شاہ ہیں۔ اس شاہ سے مراد آپ کے قبیلے یا آپ کی نسل کا وہ فرد نہیں جو سید ہو اور ان سے ہم شاہ کہیں، اس شاہ سے مراد با اختیار ہونا ہے۔ شاہ است حسین، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب ہیں تو پیر غریب نواز بتائیے ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، فرمایا شاہ ہیں، آگے فرماتے ہیں بادشاہ است حسین، حسین شاہ ہی نہیں بادشاہ بھی ہیں۔ اگر باتیں دو الگ الگ نہ ہوتی، پیر غریب نواز دو لفظ استعمال نہ فرماتے، شاہ اس میں تصویر ہے، بادشاہ اس میں تکبیر ہے۔ توجہ میری جان، حسین پاک شاہ ہیں تو بادشاہ کیسے، بادشاہ ہیں تو شاہ کیسے؟ جب منگتا کسی بڑے دروازے پہ کھڑا ہو تو پھر منگتا بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ذرا بہت دھیان سے مسکرا کے کہیے سبحان اللہ، خوش ہو کے بیٹھیے۔ خدا کی یہ ساری خدائی میں امام الانبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ بڑے کیوں ہیں؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ شان میرے حضور کو کیوں حاصل ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا تیرے آقا صاحب ختم نبوت آقا رب کے بغیر اور کسی سے نہیں مانگتے۔
زمانہ میرے نبی سے مانگے، زمانہ میرے نبی کا محتاج ہو، زمانہ میرے حضور کا محتاج ہو، اور میرے آقا صرف رب العزت کی بارگاہ کے محتاج ہوں، میرے آقا صرف اسی دروازے کے سائل ہوں، میرے آقا صرف اسی دروازے کے منگتے ہوں، تو جب دروازہ بڑا ہوگا مانگنے والے کی عزت اتنی بڑی ہو جائے گی۔ حسین شاہ کب ہیں ذرا توجہ، میں ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، پھر حسین بادشاہ کب ہیں جب کھڑے ہوں صاحب کوثر نانا کی بارگاہ میں، دامن دل بھرا جا رہا ہو، دامن نگاہ بھرا جا رہا ہو، دامن روح بھرا جا رہا ہو، چونکہ میرے آقا کی بارگاہ سے جو لنگر ملتا ہے وہ کٹوروں میں نہیں ڈالا جاتا، تھالیوں میں نہیں ڈالا جاتا، کپڑوں میں نہیں ڈالا جاتا، برتنوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ آقا جب عطا فرماتے ہیں دامن دل بھرتا ہے، دامن نظر بھرتا ہے، دامن روح بھرتا ہے۔ جب میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حسین پاک کھڑے ہوں، کملی والے سے لے رہے ہوں، لے رہے ہوں، لے رہے ہوں، لے رہے ہوں، تو پھر حسین پاک شاہ ہوتے ہیں، اور جب کملی والے کا دیا ہوا انہی کی اجازت سے فاروق اعظم جیسوں کو بانٹ رہے ہوں، تو پھر حسین پاک بادشاہ ہوتے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ کریم سے، اپنے نانا جان سے، اپنے جد اعلیٰ سے، اپنے جناب والا کا مولا سے حسین پاک لے رہے ہوں، اور جو لیا اس نے حسین کو الکوثر بنایا، اس لیے کہ انا آتیناک الکوثر کی تشریح کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 22 معنی نقل فرمائے، ان میں سے چند بطور تبرک پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ اے میرے پیارے نبی، آپ صاحب ختم نبوت ہو، یہی مقام کوثر ہے، آپ صاحب حوض کوثر ہو، یہی کوثر کی دولت ہے، آپ کو جو کتاب دی ہے وہ قیامت تک واجب العمل نافذ الحکم ہے، یہی قرآن الکوثر ہے، آپ کو جو نسل دی ہے وہ قیامت تک چلنے والی ہے، یہی الکوثر ہے، آپ کو جو امت دی ہے وہ بے حساب ہے، یہی الکوثر ہے، آپ کو مقام شفاعت عظمیٰ عطا فرمایا ہے، یہی الکوثر ہے، اور آپ کو حسن حسین 2 بیٹے دیے ہیں، یہ بھی الکوثر ہے۔ حضرت نصیر ملت نے کیا خوب بات کہی تھی، اور اسی سورہ مبارک کے پس منظر میں کہی تھی کہ مر جائیں یہ حاسد جل جل کر، مر جائیں یہ حاسد جل جل کر، غم مت کر میرے پیغمبر، دیتا جا ساغر بھر بھر کر، انا آتیناک الکوثر۔ اے کلام آخری مصرع قرآن دی آئے تو وے تے پہلے 3 مصرے دے ہم وزن بھی ہومن تو دی تشریح بھی کرن۔ بخش دیاں گا امت تیری نو سونیا نکی جی یہاں کر دے، تے جس ہاں تے اللہ میرا سارے میرے ورگے گناہگار جڑے عدل نظام تو گزر کے جہنم وچ ٹر گئے، تے کملی والے دی ہاں تے مڑ جہنم وچوں کڈ کے تے آب حیات وچ دھو دھا کے تے ترو تازہ کر کے جنت بھیجے گئے، اور نکی ہاں تے نہیں نہ سونیا۔ شاہ است حسین شاہ ہیں، تو جب ان کے پاس اختیار ہے تو زندہ ہونا ضروری، اور میرا مالک کیا فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔
ایمان والوں سے خطاب ہے. ذرا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا. ایمان والوں سے خطاب ہے. ایمان والوں، تم نہ کہنا، تم نہ کہنا، تم نہ کہنا. اس لیے کہ بندہ جن چیزوں سے پہچانا جاتا ہے کہ کون ہے، کہاں کا ہے، کیا ہے، اس میں پہلا ہے اس کی شکل و صورت، پھر آتا ہے لباس، پھر آتا ہے اس کے پاس کوئی پرسنل اپنی تعارف اور پہچان کے لیے کوئی ڈاکومنٹس. اور ان ساری چیزوں سے نہ پہچانا جائے تو پھر ایک چیز رہ جاتی ہے، اس کی بولی، جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. اور میرا رب ایمان والوں سے فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، تم نہ کہنا. کریم مالک ایمان والوں کو ایمان والوں کی بولی سکھا رہا ہے اور کافروں کی بولی بولنے سے منع فرما رہا ہے. تو جس رب کی خیانت مومنوں کے لیے کافروں کی بولی بولنا برداشت نہیں کرتی، وہ رب کافروں کا یارانہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جو پروردگار مومنوں کو اپنی بولی سکھائے کہ ایمان والوں کی بولی بولنا، کافروں کی بولی کبھی نہ بولنا، تمہاری مشابہت ہو جائے گی. بولی کافروں والی بولو تو کافروں سے مشابہت ہو جائے گی. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کفر کی تشبیہ گوارا نہیں کرتا وہ کفر کی غلامی کیسے گوارا فرمائے گا اہل ایمان سے؟ وَلَا تَقُولُوا، مومنوں تم نہ کہنا. کافروں والی بولی مومن کبھی نہ بولے، اس لیے کہ کوئی کافر کبھی مومنوں والی بولی نہیں بولتا. جیڑا تیرے گھروں بوئے اگوں گزرن سے تیار نہیں، تو دے ویڑے میں جھاڑو لانا سے بھی منتظر ہے کہ بھائی یا کر، یا اللہ کیا نہ کہیں. فرمایا مرا ہوا. کس کو نہیں کہنا؟ فرمایا من یقتل فی سبیل اللہ، جو میرے راستے میں قتل کیا جائے اس کو مرا ہوا نہ کہنا. مومنوں، یہ مومنوں کی بولی نہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ مومن کے لیے پابندی ہے کہ وہ شہید کو زندہ کہے. تو جس نبی کی امت کا شہید زندہ ہے، خود نبی کی کیا مقام و حالت ہوگی؟ جو رب شہید کو مردہ کہنا گوارا نہیں کرتا، اگر نبی کو مردہ کہا جائے تو پھر اس کو کتنا کار آتا ہوگا، ذرا غور تو کرو. لیکن اس کار کے باوجود اگر کسی کہنے والے کی بوتھی سلامت ہے تو اس شودے کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ بھی اسی نبی کے صدقے سلامت ہے. تم نہ کہنا. یا اللہ پھر کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں. میں ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا. فلسفیوں نے مجھے بتایا کہ 3 چیزیں جہاں موجود ہوں وہاں حیات ثابت ہو جاتی ہے. یہ میرے لیے بھی بات ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور جس کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں ذات کے لیے تو ہے ہی ہے. 3 چیزیں جہاں موجود ہوں وہاں زندگی ثابت ہو جاتی ہے. کڑیاں کڑیاں جی؟ فرمایا حس، احساس، علم، خبر، حرکت، عمل. یہ 3 چیزیں جہاں پائی جاتی ہیں وہاں زندگی ثابت ہوتی ہے. میرے آقا مولا ملجا مالا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف سر انور و اطہر و اقدس، میرے آقا مولا ملجا مالا امام علی مقام امام حسین سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خالی سر مبارک ہے، باقی پورا وجود الگ ہے. سر ہے نو کے نیزہ پر، سر ہے نو کے نیزہ پر. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو صرف سر انور ہے، باقی آپ کا وجود مبارک الگ ہے. اور اس سر مبارک کو شہادت کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ اب میری شہادت کے بعد ماحول کیسا ہے. میں زندگی کی بات کر رہا ہوں جناب، زندگی کی بات کر رہا ہوں. محسوس کر رہے ہیں میرے آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب میرے قتل کر دیے جانے کے بعد ماحول میں کیا آوازیں گونج رہی ہیں.
کہیں کوئی کہہ رہا ہے گل مک گئی، گل مک گئی، گل مکی نہیں، لعنتیو گل تے ہون شروع ہوئیے۔ پورا حسین او کم نہیں کیتا انہیں جڑا خالی سر مبارک کرے گا۔ گل تے ہونی شروع ہوئیے، مکے گی جا کے قیامت تک، تو پھر انجام ہوئے گا روز حشر۔ کیا خوبصورت بات کہی تھی حضور نصیر ملت نے، ابن حیدر کی طرح پاسے وفا کس نے کیا، زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا۔ حضرت نصیر ملت نے جو تخیل باندھا وہ یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا گھوڑا شیف اپنی بیٹھک میں، کچھ حضرات میرے پاس بیٹھے تھے اور باہر سے صبح 9-10 بجے کا ٹائم ہے، کچھ لوگ گزرے اور انہوں نے بڑی حیرت کے ساتھ مجھے دیکھا، چنگا سید آل رسول ہیں، مطمئن بیٹھے ہیں، تم ہی باہر آنا۔ اس خیال اس پس منظر پیر نصیر نے گل کی، ذرا سنیو۔ مضطرب کیوں ہوں، مضطرب کیوں ہوں، عزاداران اولاد رسول، حشر میں کھل جائے گی یہ بات کیا کس نے کیا، حشر میں کھل جائے گی یہ بات کیا۔ اور لوگ یزید لعین کی طرفداری کرتے ہیں، انہاں کچھ نہیں کیتا، انہاں کچھ نہیں کیتا، انہاں کچھ نہیں کیتا۔ یزید لعین کے حامیوں سے شاہ نصیر نے ایک سوال کیا ہے، ذرا سنتے جاؤ، بات بڑی قیمتی ہے۔ کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بد سیر، بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ ہوا کس نے کیا۔ بے خطا، پھر متبادل تھے ہو نا کہ جی یزید نہیں فلانا ہے، متبادل لے آؤ۔ بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ ہوا کس نے، اور یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا۔ لیکن فلسفیاں نے گل کی ہے کہ محسوس ہوئے، حس پائی جائے، اور محسوس فرما رہے ہیں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری شہادت کے بعد، میرے قتل ہو جانے کے بعد اب ماحول کیا کہہ رہا ہے، تو ذرا ان کا جواب دینا ضروری ہے۔ پھر جانتے ہیں کہ اب مجھے یہاں کیا کرنا ہے، اور جو کام کرنا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے جو زیادہ مؤثر ہو۔ اور آپ نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا؟ بولیے، پوچھئے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیتے
کلمہ توحید سنا دیتے، اللہ اکبر کبیرہ کی صدا بلند کر دیتے۔ قرآن کیوں پڑھا ہے؟ فرمایا کہ ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات کہتا تو ایک سمت بیان ہوتی دین کی۔ میں نے قرآن پڑھ کے تمہیں درس دیا ہے، توحید بھی اسی میں ہے، رسالت بھی اسی میں ہے، قیامت بھی اسی میں ہے، ہدایت بھی اسی میں ہے، روشنی بھی اسی میں ہے، کامیابی بھی اسی میں ہے، پاکی بھی اسی میں ہے، جناب والا مصطفیٰ کی نعت اور صفت بھی اسی میں ہے، عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کی بات بھی اسی میں ہے، اہل بیت کا تذکرہ بھی اسی میں ہے، اصحاب کا تذکرہ بھی اسی میں ہے، اولیاء کا تذکرہ بھی اسی میں ہے، علماء ربانیہ جین کی شان بھی اسی میں ہے، دل جیتنے کا گر بھی اسی میں ہے، رب کو راضی کرنے کا طریقہ بھی اسی میں ہے، آمنہ کے لال کی قربت حاصل کرنے کا طریقہ اسی قرآن میں ہے، عزت کے ساتھ موت پانے کا طریقہ بھی قرآن میں ہے، ذلت سے بچنے کا طریقہ بھی قرآن میں ہے، اللہ کا پیار پانے کا سلیقہ بھی قرآن میں ہے، اللہ کا غضب کیسے ملتا ہے وہ بات بھی قرآن نے بتائی ہے، اپنے کون ہوتے ہیں یہ بات بھی قرآن نے بتائی ہے، غیر کون ہوتے ہیں یہ بات بھی قرآن نے بتائی ہے، غداروں کا مقام ذلت کیا ہے یہ بات بھی قرآن نے بتائی ہے، اور وفاداروں کا مقام عزت کون سا ہے۔ تینوں چیزیں موجود ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ احساس بھی ہے، علم ہے، خبر ہے، عمل بھی ہے۔ 1982 7 محرم مغرب زور سے عصر تک کا جلسہ شہدائے کربلا علیہم الرضوان کی یاد میں آرام باغ کراچی کی مسجد میں، اور مفتی مختار احمد نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، حکیم الامت مفسر قرآن مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمت کے لخت جگر، ان کا وہاں خطاب، اور میں یوں ہی سامعین میں بیٹھا تھا، کیونکہ پہلی صف وچ بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے تے اللہ دی گل سننے بھی جڑا اگے اگے آوے انہوں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے کو 1.5 گھنٹے دے قریب شہداء کربلا دی شان بیان فرمائی، مناقب بیان فرمائے، انہوں دی عظمتاں سنائیاں، انہوں دا کردار پیش کیتا۔ 1.5 گھنٹے تو بعد فوراً آپ نے انج ہاتھ بنے نا تو فرمان لگے یہاں بیٹھے خطباء علماء اہل سنت سے میری التجا، ہاتھ باندھ کر، یہاں بیٹھے خطباء اور علماء اہل سنت سے میری التجا، ہاتھ باندھ کر۔ حضرات متوجہ ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ذکر حسین پاک یوں نہ کیا کرو کہ یزیدیوں کے کانوں میں پڑے تو وہ خوش ہوں، ساڑھے نال ٹکر کی دی تھے ہن تک رونن پہ۔ سمجھدار لوگوں بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ حال وے تو آئی وے، حال وے تو آئی وے، یہ حال وے تو آئی وے علی گل نہیں ہے۔ ذکر حسین پاک یوں نہ کیا کرو کہ یزیدی سنے تو کہے اساں نال ٹکر کی دی تو ہن تک رونے ہو نہ پہ۔ حسین پاک کا ذکر سنسار سے کیا کرو کہ کھڑا یزیدی سنے تو گھبرا کے بیٹھ جائے کہ جسے قتل کر چکے ہیں وہ ابھی تک زندہ کیوں ہے۔ ہم نے تو ان لوگوں کو سنا ہے اور ان کو فالو کر رہے ہیں۔ حال وے تو آئی وے نال تے خالی کھلڑی ملدن، ایمان نہیں رہندا۔ فرمایا ذکر حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ یوں کیا کرو کہ یزیدی کھڑا ہونا اور سنے تو گھبرا کے بیٹھ جائے کہ جسے قتل کیے ہوئے صدیاں گزر گئیں وہ ابھی تک زندہ کیسے ہے، اور بیٹھا بیٹھا بھی گھبرائے تو لیٹ جائے، لیٹا لیٹا گھبرائے تو دم گھٹ کے جہنم رسید ہو جائے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ اوہ شعور والے لوگ بیٹھے ہو، 72 نفوس کا مقابلہ ہے، 72 نفوس میدان میں ہیں، 72 تلواریں ان کے پاس نہیں، 72 ڈنڈے سوٹے ان کے پاس نہیں، 72 نیزے ان کے پاس نہیں، 72 ہتھیار ان کے پاس نہیں، اور ان 72 خالی ہاتھوں کے مقابلے میں 22,000 یزیدی سامنے کیوں کھڑے ہیں؟
اس لیے کہ مقابل جانتا ہے مقابل کی حیثیت کو. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہل کانپ رہا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا. کیا تناسب بنتا ہے جی 72 کے سال لڑائی کرنی ہے اور 22,000 جمع ہو گئے. تو اس تناسب کے پیچھے کیا ہے؟ خوف، گھبراہٹ، پریشانی. اس تناسب کے پیچھے کیا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اولاد کس کی ہے، ان کی تربیت کس نے کی ہے. ہم تو تخت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آئے ہیں. اور پھر 22,000 لشکر اکٹھا کرنے کے باوجود جب سید عالم علیہ السلام کے اس خاندان کے نفوس قدسیہ کے چہروں پر کوئی پریشانی، کوئی خوف، کوئی اداسی، جب یزیدی دیکھنے سے محروم رہے تو پیٹے. یزید کو پیغام میں جب کیا کریں؟ کہنے لگا پانی بند کرو شاید ڈر جان. جب پانی کی بندش کی خبر آئی تو میرے مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں یہ بات کہی، شودیا تجھے کیا پتا ہے کہ ہم پانی پی کے سیر ہوتے ہیں یا جلوہ یار دیکھ کر سیر ہوتے ہیں. دین است حسین، حسین پاک دین ہیں. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں عرض کرنا چاہوں گا. سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں. دین کیا ہے؟ دین ہے اللہ کا قرآن. دین کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. اچھا، اس کو پڑھاتے ہوئے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ حدیث بنی. اس کے احکامات کو سمجھاتے ہوئے جو حضور نے کر کے دکھایا وہ سنت بنی. یعنی مرکز تو یہی ہے، مصدر تو یہی ہے. یعنی حدیث اور سنت، حضور کا قول مبارک، حضور کا عمل بھی اسی قرآن کی وضاحت ہے نا. دین ہے قرآن. اب مجھے یہ بتائیے، جب آقا علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، چند آیتیں آئیں اور جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ صحابی ہوئے اور السابقون الاولون کہلائے. صحابیوں میں بھی ان کا رتبہ بلند ہوا. تو صحابی ہو گیا ایک شخص اور دیندار نہیں، مان لو گے؟ تو پھر قرآن تو ابھی 23 سال میں مکمل ہوگا، تو یہ دیندار کس طرح بن گئے؟ بات قابل توجہ ہے سونے ہو. دیکھو دین ہے اللہ کا قرآن، اور قرآن مکمل ہوا 23 سال کچھ مہینوں میں. اور جنہوں نے ابھی چند آیتیں سنی ہیں یہ صحابی ہیں، اور صحابہ میں بھی اولو العزم ہیں. تو یہ صحابی ہو گئے تو دیندار نہیں ہوئے؟ تو دیندار تو ہیں. تو جب قرآن ابھی آیا ہی نہیں تو یہ دیندار کیسے ہوئے؟ بھائی جان ایک ہی بات ہے، ان کے پاس قرآن تو نہیں آیا لیکن قرآن والا ان کے پاس موجود ہے. ایک ہے خاموش قرآن، ایک ہے بولتا ہوا قرآن. ابھی آیات صداقت آئی نہیں، آقا حضور علیہ السلام نے سمجھائی نہیں، ان پہ عمل کر کے کوئی صادق کہلایا نہیں. ابھی آیات و قوانین امانت آئے نہیں، امانت کا فلسفہ اور معنی حضور نے سمجھایا نہیں. ابھی کوئی ان پہ عمل کر کے امین بنا نہیں. کملی والا دور کفر میں بھی صادق و امین کہلا رہا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ حضور وہی کہتے ہیں جو قرآن کہے، حضور وہی کرتے ہیں جو قرآن کہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے،
حقیقت میں ہے قرآن. ہم پائے جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں رضی اللہ عنہ اور میں صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے ہوں. آقا آپ سے حسین پاک ہیں یہ تو بات سمجھ آ گئی، وہ آپ کی شہزادی کے بیٹے ہیں اور قرآن نے انہیں آپ کے ابناء میں شامل کیا ہے اور ہم تو اس حقیقت کو مانتے ہیں، لیکن آپ حسین سے ہیں یہ کیا مانا ہوا؟ فرمایا جو اذان تم کہتے ہو تو میرا نام آتا ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھتے ہو مجھ پہ درود و سلام بھیجتے ہو یا نہیں؟ کلمہ جب پڑھتے ہو میرا نام لیتے ہو یا نہیں؟ قرآن جب پڑھتے ہو میری تعریف کرتے ہو یا نہیں؟ تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے حسین کا خون نہیں ہے؟ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کیسے؟ فرمایا اذان سن نہیں رہے ہو، قرآن پڑھ نہیں رہے ہو، یہ دین کی بہار دیکھ نہیں رہے ہو؟ دھیرے دھیرے کفر کو پھر تھوڑا تھوڑا بخار چڑھنا شروع ہو گیا ہے، چونکہ میں روزانہ فجر کے وقت اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ طواف کرنے والے کتنے ہیں، اور جب مجھے تھوڑی سی تعداد بڑھتی نظر آتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے، طبیعت میں اطمینان آتا ہے کہ کفر کا منہ پھر کالا ہوگا، کفر پھر اپنی سازش میں ناکام ہوگا. اس لیے کہ کافروں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ مدینہ شریف کی مٹی، مدینہ شریف کی آب و ہوا میں کوئی جراثیم نہیں، خدا کی زمین پر کہیں بھی کرونا جا سکتا ہے، مدینہ جس بستی کا نام ہے وہاں کرونا نامی کوئی شے نہیں ہے. تو جے کافر ایک گل تسلیم کر چکے ہیں تو پھر کلمہ پڑھنے والے بھی مدینے دی مٹی نو کھا کے شفا او منو نہیں مرن جوگے آنکھ تے چھوڑو کدھر شاید من بھی لو. خدا بندے کائنات جل جلالہ جو کچھ میں نے پیش کیا اس کو قبول فرمائے. بطور بشر اگر مجھ سے کوئی غلطی صاف خطا نسیان ہوئی تو مجھے اللہ معاف فرمائے.